السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ الحمدللہ الناجحون کے پلیٹ فارم سے منہج سلف کے مطابق جو علمی تراث ہے، اسلامی کتب اور رسائل ہیں، ان کی شرح کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے میں ایک نئے رسالے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور یہ رسالہ امام ابن ابی الدنیا کا ہے، اور اس رسالے کا نام الاخلاص والنیہ یا پھر الاخلاص صرف ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو یہ موسوعۃ ابن ابی الدنیا اس کا حصہ ہے، اور موسوعہ ابن ابی الدنیا کچھ سال پہلے ہی یہ مطبوع ہوا ہے، ورنہ ابن ابی الدنیا کا عمومی طور پہ جو تراث تھی، جو ان کی کتب تھیں، وہ موجود نہیں تھیں، لیکن مختلف مخطوطات اور مختلف ان کی کتب کے حصے جو ہیں ان کو جمع کر کے، ان پہ تحقیق کر کے 2012 میں اس سلسلے کو جو ہے وہ طبع کیا گیا دوبارہ سے، اور اس میں بہت سی ان کی ایسی عمدہ کتب شامل ہیں جو پہلے منظر عام پہ موجود نہیں تھیں۔ تو جو ایک منہج ہے کتاب کی شرح کا، جسے عمومی طور پہ ہمارے علماء اختیار کرتے ہیں، تو اس کے مطابق اس کے بھی 2 مقدمے ہم ذکر کریں گے۔ پہلا مقدمہ جو ہے وہ ہم امام رحمہ اللہ کے ترجمے اور ان کے تعارف کا ذکر کریں گے۔ تو امام ابن ابی الدنیا جو ہے، یہ اگر ان کا سب سے پہلے اگر ہم نام دیکھیں تو ان کا نام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان القرشی العدوی ہے، اور عدوی یعنی کہ بنو عدی سے ان کا تعلق ہے، جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، اور یہ معروف ابن ابی الدنیا کے نام سے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کی دادا یا پردادا کی یہ کنیت تھی ابو الدنیا، تو اسی سے یہ ابن ابی الدنیا کے نام سے معروف ہوئے۔ اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 30 صدی ہجری کے ابتدا کی ہے، یعنی کہ 208 ہجری میں یہ بغداد میں پیدا ہوئے، اور اپنی زندگی کا جو ہے بہت بڑا حصہ انہوں نے بغداد میں ہی گزارا۔ تو علمی اسوار ان کا اگر ذکر کریں تو زیادہ یہ بغداد سے باہر نہیں نکلے، ایک آدھ سفر مصر یا حجاز کا کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ان کی ساری زندگی جو ہے یہ بغداد میں ہی گزری ہے۔ اور بغداد چونکہ اس وقت ایک علمی مرکز تھا، تو اسی لیے وہیں پہ مشائخ جو ہیں ان سے انہوں نے استفادہ کیا، اور ان کے مشائخ جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے مشائخ 200 کے قریب ہیں، جبکہ تہذیب الکمال میں امام ازی نے ان کے مشائخ جو ہیں وہ 124 گنوائے ہیں۔ اور جو بڑے بڑے علماء جن سے ان کو شرف تلمذ حاصل رہا، ان میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امام اہل السنہ، اور اسی طرح امام علی المدینی رحمہ اللہ امام العدل، اور امام بخاری کے معروف استاذ امام یحییٰ بن معین جو رجال کے بڑے ائمہ میں سے ایک، امام اسحاق بن راہویہ، اور عبید بن قاسم رحمہ اللہ، ابو خیثمہ زہیر بن حرب جو ان کے زیادہ قریبی استاذ رہے، محمد بن المثنی، محمد بن بشار،
اور حناد بن صری یا سعید بن منصور، اور اسی طرح انہوں نے امام بخاری اور امام ترمذی رحمہم اللہ ان سے بھی ان کو شرف تلمذ حاصل رہا ہے۔ تو ان کے مشائخ کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ وہی مشائخ ہیں جو بغداد کے تھے یا جنہوں نے کسی وقت میں بغداد میں وقت گزارا تھا۔ اگر ان کے شاگردوں کی بات کی جائے تو ان کے شاگردوں میں سے سب سے معروف کتب جو سنن ہیں ان کے مصنفین میں سے ایک امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ ابن ابی حاتم الرازی، ابن حبان، صحیح ابن حبان والے، ابو بکر الشافعی طبرانی، امام دار قطنی، تو یہ اور احمد البنانی، یہ سب جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور احمد البنانی وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے وہ ان کے بیٹے عبداللہ سے ساری روایت کی ہے، تو یہ بھی بڑے ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اگر ان کی تصانیف کی بات کی جائے تو ابن ابی دنیا ان ائمہ اور علماء میں سے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ تصانیف لکھی ہیں، اور ان کی کتابوں کی تعداد 300 کے قریب بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے اکثر کتابیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ کچھ مشہور جو ان کی کتابیں ہیں ان میں یہ کتاب اخلاص والنیہ، کتاب کسر العمل، کتاب صمت و آداب اور کتاب اللسان، ناموں میں بھی جو ہے وہ فرق موجود ہے، کتاب ذم الدنیا، کتاب الجوع، کتاب الصبر والصواب، کتاب العقوبات، کتاب الہواتف، کتاب المنامات، کتاب الفرج بعد الشدہ، تو یہ ساری ان کی کتب ہیں۔ تو یہ حدیث، تاریخ، زہد، رقائق، آداب، مواعظ، ان سب پہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اور زیادہ تر جو ان کا موضوع جو معروف رہا، جس کی وجہ سے معروف ہیں، وہ تزکیہ، رقائق، آداب اور مواعظ، یہ ان کا خاص باب تھا۔ اور ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ علماء نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ان کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ جب چاہیں کسی کو ہنسا سکتے ہیں، جب چاہے کسی کو رلا سکتے ہیں، یعنی کہ اس قدر تاثیر ان کی زبان اور قلم میں موجود تھی۔ تو امام ابن ابی دنیا جو ہیں یہ اتالیق رہے خلفاء کے، اور خلفاء کے جو بچے تھے ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ المعتضد باللہ جو 295 ہجری میں فوت ہوئے خلیفہ تھے، اور المقتفی باللہ جو 289 ہجری میں فوت ہوئے، تو یہ دونوں ان کے تربیت یافتہ تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ خلفائے بنو عباس کے بہت سے بچوں کی انہوں نے تربیت کی تھی۔ اور ابن حبان رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان من عقلاء الناس وکتبہ کلھا مفیدہ، کہ آپ ان عقل مند لوگوں میں سے، علماء میں سے تھے، اور آپ کی سب کتب جو ہیں وہ فائدے والی ہیں، نفع دینے والی ہیں۔ اور خطیب بغدادی نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ کان حافظا متقنا صاحب تصانیف حسنہ، کہ آپ حافظ حدیث، مضبوط علمی بنیاد والے اور عمدہ تصانیف کے مالک تھے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں انہیں الامام الحافظ شیخ المواعظ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن الجوزی، ابن الاثیر، امام سمعانی، ابن القیم رحمہ اللہ، ان سب نے جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی وفات کے بارے میں بات کی جائے تو 280 یا 281 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے بغداد میں ہی، اور وہیں پہ ہی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی ہم کتب کی طرف آئیں تو ان کی کتب کا جو منہج ہے تو اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کا بڑا معروف جملہ ہے کہ فیہا غرائب و عجائب، کہ ان کی کتابوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہیں آپ کو اور نہیں ملتی، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بڑی حیرت انگیز ہیں، تو یہ صرف ان کی کتب میں ہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ابن ابی دنیا نے جو ہے وہ آثار بہت زیادہ نقل کیے، اور جو ہے وہ منقطع اسناد کے ساتھ، اور کئی بار ایسے راویوں سے نقل کیے کہ جو کہ عمومی طور پہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں رہے ہیں۔ اور مشہور جو شیخ مشہور جو کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے معروف شاگرد ہیں، جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے کہنا چاہیے کہ علمی ورثاء، بڑے علمی ورثاء میں سے ایک ہیں، تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کتب جو ہیں وہ آثار سے بری ہوئی ہیں، اور آثار جو ہیں وہ ان میں کثرت سے
پائے جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہی بات ہے کہ اس میں اسناد کا آپ کو خود خیال رکھنا پڑے گا، اگرچہ وہ بڑی پرتاثیر ہیں، ان میں بڑا اثر پایا جاتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ تو پھر اس کے بعد ان کی اگر کتب کی ہم تحقیق کے حوالے سے بات کریں تو امام ابن ابی دنیا کا جو ہے وہ مجموعہ جو ہے یہ تحقیق کے آپ کے سامنے نام آ رہا ہے کہ فاضل بن خلف الحمادہ الراقی، انہوں نے جو ہے یہ اس تحقیق کے جو ہے وہ سربراہ تھے۔ اس کے علاوہ کئی محققین ان کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہوئے، اور 50 سے زائد جو ان کی کتب ہیں ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے انہوں نے ترتیب دیا ہے اس موسوعہ میں، اور یہ کافی جو ہے وہ بڑا موسوعہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ کتابوں کا پہلے جز میں جو کتابوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی یہ جس کتاب یا رسالے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی تحقیق موجود ہے، اور وہ تحقیق کی ہے جو ہے ایاد خالد الطباع نے، اور یہ دارالبشائر سے جو ہے وہ مطبوع ہے، اور جو ہمارے سامنے موسوعہ میں سے یہ ہے جز، اس کے مقابلے میں زیادہ محقق قسم کا نسخہ ہے، اور اس میں جو ہے راویوں پہ بھی حکم لگایا گیا ہے، اور بعض آثار پہ بھی حکم لگایا گیا ہے، اور یہ بھی مطبوع ہے، اور یہ لیکن یہ قدیم ہے، جبکہ موسوعہ جو ہے یہ جدید ہے، اور اس میں کئی وہ آثار بھی نقل ہیں جو کہ اس محقق شدہ جو نسخہ ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب یہ ان کا موسوعہ ملا کہاں سے، کس کی روایت کے ساتھ ہے، خاص کر کے یہ اخلاص والنیہ جو کتاب ہے، تو علی بن حسین المشرقی الدمشقی 9ویں صدی ہجری کے عالم تھے، 837 ہجری کی ان کی وفات ہے، تو انہوں نے ان کا جو ہے یہ کتاب کا کچھ جز جو ہے ان کو ملا، تو وہ معروف کتاب ہے ان کی الکواکب الدراری بترتیب المسند الاحمد علی ابواب البخاری۔ تو اس کی تحقیق کے دوران ان کو یہ چیز ملی، کیونکہ امام ابن ابی دنیا کو جو ہے وہ طبقات جو ہے وہ حنابلہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو حنابلہ کے علماء میں شمار کیا گیا ہے، اور خود ان کے بھی اقوال موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میں نے امام احمد کے قول کو اختیار کیا ہے، پھر ان کے شاگرد بھی تھے، تو اس لیے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ ابن ابی دنیا جو ہے انہوں نے اپنی کتب میں جو ہے وہ ہر چیز کو جمع کیا ہے، تو کئی جگہ اسناد موجود ہیں، کئی جگہ منقطع ہیں، کئی جگہ راوی جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ مفلوق الحال ہیں، جن کو محدثین نے قابل حجت نہیں سمجھا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موضوع روایات ہیں ان کو بیان کرنا جو اور ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے، نہ ان کو بیان کرنا اور نشر کرنا درست ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ضعیف جو احادیث ہیں جن کی اسناد کمزور ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو عقائد اور احکام شرعیہ میں تو ان کو بھی بیان کرنا درست اور جائز نہیں ہے، البتہ فضائل اور ترغیب ہیں کہ سب سے پہلے کہ وہ بالکل کذاب قسم کی اور موضوع حدیث نہ ہو، اور پھر نمبر 2 اس کا ضعف جو ہے وہ واضح کیا جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عقائد اسلامی اور اسلامی جو اصول و ضوابط ہیں اور جو ثوابت ہیں اسلام کے، ان کے خلاف نہ ہو۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو اس میں اس طرح کی کوئی بات نہ ہو کہ 6 نمازیں ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اس میں کوئی بدعت کا بیان نہ ہو، نہ کوئی ایسا اس سے طریقہ نکلتا ہو جس سے بدعت کی جو ہے وہ ترویج ہوتی ہو، اور مقصد جو ہے وہ صرف کیا ہو، تذکیر ہو اور تنبیہ ہو اور تزکیہ کرنا ہو، تو تب اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ تو یہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب شدہ روایات۔ اس کے بعد وہ آثار ہیں جو کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی طرف منسوب ہیں، تو ان میں تھوڑی رعایت ہے، لیکن پہلی شرط ان میں بھی موجود ہے کہ احکام اور جو عقائد ہیں ان میں جو ہے وہ ضعیف شدہ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ تذکیر کے لیے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور ان کو قابل حجت نہیں سمجھنا چاہیے، صرف جو ہے وہ
ترغیب اور ترہیب کے لیے بیان کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑا جو ہے وہ تفصیل سے لکھا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی اس پہ کتاب ہے المنار المنیف فی صحیح والضعیف، تو اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آ جائیں تو اس کتاب کے جو ہے وہ نام کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ موسوعہ میں مصنف نے اس کتاب کا نام کتاب الاخلاص قرار دیا ہے، جبکہ بعض دوسرے ائمہ نے اور محققین نے اس کو کتاب الاخلاص والنیہ قرار دیا ہے۔ تو دونوں نام درست ہیں اور دونوں طرح کے نسخے موجود ہیں جن میں یہ نام موجود ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جن کاتبین نے ابن ابی الدنیا سے اس کتاب کو جو ہے روایت کیا ہے تو ان کے ہاں جو ہے یہ نام دونوں پائے گئے ہیں، اور انہوں نے ہی کسی نے اس کو کتاب الاخلاص قرار دیا ہے اور کسی نے کتاب الاخلاص والنیہ قرار دیا ہے۔ بہرحال دونوں باتیں جو ہیں وہ درست ہیں، اور اصل جو ہے وہ اخلاص و نیت کا آپس میں تعلق کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ جان لینا چاہیے، وہ چیز جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے جو قصد اور ارادہ ہوتا ہے دل میں اس کو نیت کہتے ہیں، اور صحیح بخاری کی جو ہے پہلی حدیث ہے، معروف ہے اسلام کے جو ہے اصولوں پہ جن پہ قائم ہے ان میں سے ایک حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو یہ تو ہوگی نیت، اور پھر اس کے بعد اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ جب آپ کی نیت درست ہو اور وہ کام آپ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوں تو وہ نیت جو ہے وہ اخلاص بن جاتی ہے۔ تو نیت کا فرق جو ہے وہ انسان کا درجات میں اضافے کا سبب ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کے درجات میں اجر کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے ان کی نیت اور اخلاص کی بنا پہ۔ جس کی نیت جتنی درست ہوگی، اخلاص زیادہ ہوگا، اتنی اس کی عبادت زیادہ قبول ہوگی۔ تو اسی طرح نیت جو ہے وہ کسی چیز کو عبادت بنا دیتی ہے، کسی کو عادت بنا دیتی ہے، کبھی کسی کو فرض بنا دیتی ہے، کسی کو نفل بنا دیتی ہے، اور کسی کو جو ہے وہ دینی کام بنا دیتی ہے اور کسی کو دنیاوی کام بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے عمل تب ہی معتبر اور قبول ہوگا جب اس کی نیت درست ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے اور دنیاوی مفاد سے مکمل طور پہ دور ہو۔ اور اسی طرح نیت عمل کو بگاڑ بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ پہلے مثال دی کہ اگر دکھاوا اس میں داخل ہو گیا یا کوئی اور نیت داخل ہوگی، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ بالکل برباد بھی ہو جاتا ہے۔ تو نیت انسان کی اندرونی کیفیت کی پہچان ہے۔ ظاہری شکل سے عمل کا درجہ معلوم نہیں ہوتا جب تک نیت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اسی لیے دلوں کو دیکھتا ہے، جیسا کہ قربانی کے حوالے سے وہ معروف آیت جو ہے سورۃ الحج کی، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو وہ خون بہتا ہوا دیکھتا ہے، نہ اللہ تک گوشت پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو اللہ کے ہاں دلوں کا جو کیفیت ہے کہ دل میں اللہ کا کتنا جو ہے وہ محبت اور ڈر موجود ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اخلاص جو ہے یہ جب نیت میں شامل ہو تو یہ انسان کو اخفاء اور انکساری کی طرف لے جاتا ہے، وہ عمل کو چھپاتا ہے، عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو بندہ بھی اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا وہ اپنی عبادت کو چھپائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، لوگوں کی تعریف یا شہرت نہیں چاہتا۔ اور نیت جو ہے وہ انسان کے اعمال میں بھی تبدیلی لے کے آتی ہے۔ تو جیسے کہ پہلے کہا کہ دنیاوی کام بھی اگر نیت صحیح ہو تو عبادت بن جاتا ہے۔ کھانا کھانے کی نیت قوت حاصل کرنے کی ہو تاکہ اللہ کی اطاعت کی جائے تو اب نیت کی وجہ سے کھانا کھانے پہ بھی ثواب مل جائے گا، اور اسی طرح کوئی کھانا کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو بندہ اخلاص کے ساتھ نیک نیتی اس میں ہو اور عذر کی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیت پہ بھی ثواب دے دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر عمل نہیں کیا، معذور ہو گیا کسی وجہ سے، عذرت اسے کوئی وجہ بن گئی، لیکن اس کی نیت درست تھی، مضبوط تھی، تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے نیت اور اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا اتنا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو یہ اخلاص جو ہے وہ اعمال کے لیے بنیادی شرط ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے انہیں حکم صرف یہی دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے دین کو خالص کر کے رکھیں۔ اور اللہ کا جو جو عمل قبول ہوتا ہے وہ بھی اسی بنا پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو کوئی اپنے رب کی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اسی طرح جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے برائی سے بچائے گا، اسے فحاشی اور ریانی سے بچائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ اسی طرح ہم جو ہے وہ برائی سے اور فحاشی سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بچاتے ہیں ان کو، انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے جو ہے وہ مخلص بندوں میں سے تھے، اللہ کے لیے اپنے عمل کو انہوں نے خالص کیا ہوا تھا، اللہ کو راضی کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، تو اس لیے ہم انہیں ان کو فحاشی اور برائی سے بچا دیا۔ جو عزیز مصر کی بیوی ان پہ جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتی تھی، ان کو برائی میں ملوث کرنا چاہتی تھی، تو اللہ نے اس سے ان کو بچا لیا۔ تو اسی طرح اگر جو ہے وہ عمل میں خالص پن نہ ہو اور اس میں کسی اور کو بھی دکھانا مقصود ہو جائے تو ریاکاری جو ہے یہ بربادی اعمال کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، ہم ان کے اعمال وہی ان کو دے دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو ہے ثواب اس کو وہیں پہ مل جاتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اس پہ وہ حدیث بھی شاہد ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عبداللہ بن جدعان جو قریش مکہ کے سرداروں میں سے تھا، اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو پوچھا کہ اس کو اس کے کوئی ملے گا ثواب، جو لوگوں کی اتنی خدمت کرتا تھا، حاجیوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا؟ تو پہلی جو شرط ہے وہ اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اور اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد حاتم طائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے باپ کو کچھ اپنی سخاوت اور اپنے جو اس طرح انفاق پہ کچھ ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یہ کس لیے کیا؟ تو عدی کہنے لگے کہ لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے لیے اس نے کیا وہ اس کو مل گیا۔ تو اسی طرح احادیث کی طرف ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح حدیث قدسی ہے، یعنی کہ جس میں خود اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جو شرک کرنے والوں سے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، تو جس نے بھی کسی شخص نے میرے ساتھ ایسا عمل کیا اور کسی غیر کو میرے ساتھ شریک کیا تو میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک سے بھی میں بری ہو جاتا ہوں، اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے ان لوگوں کا حساب ہوگا جن کے عمل میں خلوص نہیں ہوگا بلکہ ریاکاری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس کا حساب کتاب ہوگا وہ بندہ ہے جو اللہ کے رستے میں شہید ہوگا، پھر اسی طرح جس نے جو ہے وہ قرآن کا قاری ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تاجر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سب کو جو ہے کس میں ڈال دیں گے کہ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، ان میں سے ہر ایک کو جو ہے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ پھٹکار ڈالتے ہوئے جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس طرح بہت سی احادیث ہیں، آثار موجود ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جو بڑے اس کے امام تھے اور امام سفیان ثوری وغیرہ کے ہم اثر عبداللہ ابن مبارک کے شیخ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ترک العمل لاجل الناس ریا،
کہ لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے، والعمل لاجل الناس شرک، اور لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے، والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ ان دونوں چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھے کہ آپ لوگوں کے لیے عمل نیک کرنا چھوڑ دیں اور یا عمل کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا معروف ترین قول ہے اور بڑا بلیغ قسم کا قول ہے کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہ میں نے اپنی نیت سے زیادہ مشکل کسی چیز کا علاج کرنا نہیں پایا، ٹھیک ہے، تتقلب علیہ، یہ بار بار میرے پہ بدلتی رہتی ہے۔ یعنی کہ کیا مراد ہے اس سے کہ میں کوئی عمل کرتا ہوں اور جب شروع کرتا ہوں تو میرا نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے ہو، لیکن بعد میں میری نیت میں کھوٹ آنے لگ جاتا ہے، ابھی وہ عمل کر رہا ہوں میں، اور اسی طرح جو ہے وہ باقی جب عمل کر لیتا ہوں اس کے بعد بھی نیت جو ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو یہ امام سفیان ثوری کے بارے میں تو ہم یہ اس نے ظن رکھتے ہیں، لیکن عام ہمارے لوگوں کا احوال یہ ہے کہ جب کام شروع کیا تو نیت کچھ اور تھی، جب اس کے بعد جو ہے وہ نیت بدلتی گئی اور جو عمل ہے وہ ضائع ہو بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور امام یونس بن عبید رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اخلاص ساعتی نجات کلہا، کہ ایک لمحے کی اخلاص جس کو نصیب ہو گیا، اخلاص جس کو نصیب ہو گیا وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو اور پھر اس پہ مہر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نہ لگی ہو۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ مقبول ہے، نیت کے بغیر عمل باطل ہے، اور پھر نیت کی اصلاح جو ہے مشکل ترین کام ہے، اور اس کی اصلاح کیسے ہے کہ جس قدر اخلاص بندے میں ہوگا اس قدر جو ہے وہ عمل جو ہے اس کے لیے درست ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ابھی ہم جو ہے وہ پھر اس کا ذکر شروع کرتے ہیں احادیث کا، یا جو آثار ہیں، احادیث اس میں کم ہی ہیں اور ان میں سے بھی اکثر ثابت شدہ نہیں ہیں لیکن ان کے معانی درست ہیں۔ تو ہم یہ جو ہے حدیث کا حکم تو بیان کریں گے لیکن جو آثار ہیں ان کا ہم حکم بیان نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جس کا اثر ہوگا اس کا تھوڑا تعارف ضرور ہم بیان کریں گے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو موسیٰ الہروی اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عم بن الجبار ابو معاویہ سنجاری ابن اخت عبیدہ بن حسان قال حدثنا عبیدہ بن حسان عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا ابی عن جدی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حدیث ایک مثال ہے کہ جس میں پوتا والد سے اور والد جو ہے وہ پھر اپنے والد سے جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تین نسلیں جو ہیں آپس میں روایت کر رہی ہیں۔ اور یہ کون روایت کرنے والے ہیں؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہتے تھے، سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 127 احادیث جو ہے وہ روایت کی ہیں، جن میں کئی بڑی معروف حدیثیں یہ ہیں جیسے کہ وہن والی حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری کثرت ہوگی لیکن تم پہ دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ اس وقت تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ تمہارے اندر آ جائے گی، بزدلی آ جائے گی، جس کے بنا پہ تم جو ہے وہ اس میں ملوث ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، قال حدثنا ابی عن جدی قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما مجلسا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا، وہاں پہ میں موجود تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال طوبى للمخلصین، کہ جو خوش نصیب ہیں لوگ جو مخلص ہیں، جو اخلاص اختیار کرنے والے ہیں، اولئک مصابیح الدجی، یہ جو ہے لوگ چراغ ہیں، ٹھیک ہے جی، شب ظلمت کے لیے، تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، ان سے ہر تاریک جو ہے چیز اور فساد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو ابن ابی دنیا نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے، ابن مبارک نے زہد میں نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ
اس سے ملتی جلتی حدیث جو ہے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ثابت شدہ نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے، لیکن اس معانی میں کچھ اور احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس لیے اس کا معنی جو ہے وہ درست ہے، اس لیے یہ قابل حجت ہے۔ تو اب اس کی ہم شرح کی طرف اگر آ جائیں تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبا، طوبا جو لفظ ہے یہ خوشخبری کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنت کی خوشخبری، ٹھیک ہے، یا مکمل جو کامیابی یا سعادت، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی طوبا ہے۔ تو کہا کہ مخلصین کے لیے یہ خوشخبری ہے، یہ طوبا ہے۔ تو اور وہ مخلصین کون ہیں؟ اولئک مصابیح الدجا، جو اندھیری راتوں میں چراغ کی مانند ہیں، یعنی کہ جب گمراہی، فتنے اور جہالت کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں تو ان کے اخلاص کی روشنی دوسروں کو جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھاتی ہے، اور یہ خود بھی سیدھے رستے پہ قائم رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ نجات کا باعث بنتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، یعنی ان کے سبب جو ہے وہ یہ سیاہ فتنے، یہ تاریکیاں، یہ شرک کی تاریکی، یہ بدعات کی تاریکی، یہ فتنوں کی تاریکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاص جو ہے وہ دل کو مضبوط کرتا ہے، اور جب دل کو مضبوط کرتا ہے تو فتنے کے اندھیروں میں حق اور باطل کی پہچان ادا کرتا ہے، اور جو ریاکار اور دکھاوے کے شوقین لوگ ہوتے ہیں وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے خالص ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں مخلوق کی خوشنودی درکار نہیں ہوتی تو وہ اس چیز سے بچ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ استقامت پہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اخلاص جو ہے یہ علم و عمل میں اثر ہوتا ہے اس کا، اور اس اثر کی وجہ سے وہ بندہ نہ صرف یہ کہ اس کا عمل مقبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، بلکہ اس کو آگے بھی ہدایت ملی رہتی ہے، اور وہ فتنوں سے بچا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور جو ہے اس کو ملا رہتا ہے۔ تو یہی فرق ہے یہ دونوں اشخاص میں، جس کی نیت درست ہو اور جس کی نیت درست نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ اندھیروں کو دور کرنے والے، تاریکیوں کو ختم کرنے والے، بدعات اور شرک کے رستے کو چھوڑ کے اسلام کے نور کا رستہ جو ہے اپنانے والے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا اثر ہے یہ کیا ہے کہ حدثنا داود بن محمد انہ سمع ابا عبد النباجی، اور بعض جگہ ہے کہ ابا عبداللہ النباجی یقول، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خمس خصال بها تمام العمل، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ایمان کا جو ہے وہ اکمال ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ الایمان بمعرفت اللہ، اللہ کی معرفت پر ایمان لانا، ومعرفت الحق، اور جو ہے وہ حق کو جو ہے پہچان لینا، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز فرمائی کہ وَإِخْلَاصُ العمل للہ، اللہ کے لیے خالصتاً عمل کرنا، والعمل علی السنہ، اور سنت کے مطابق عمل کرنا، وَأَكْلُ الحلال، اور حلال کھانا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِن فُقِدَتْ وَاحِدَةً لَمْ يَرْتَفِعْ الْعَمَلُ، اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز جو ہے وہ غائب ہو جائے، وہ عمل میں موجود نہ ہو، تو یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ چڑھایا نہیں جاتا، یعنی فرشتے اس کو لے کے آسمانوں پہ نہیں جاتے، اور یہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہا، اسی کا اگلا حصہ ہے کہ وَذَلِكَ إِذَا عَرَفْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، تو اسی لیے اگر تم اللہ کو پہچانو، وَلَمْ تَعْرِفْ الْحَقِّ، اور حق نہ پہچانو، لَمْ تَتَنَفَّعْ، تو تنتفع، تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِنْ عَرَفْتَ الْحَقِّ، اور اگر تم حق پہچان لو، وَلَمْ تَعْرِفْ اللَّهَ، اور اللہ کو نہ پہچان سکو، تو یہ بھی لن تنتفع، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِنْ عَرَفْتَ اللَّهَ وَعَرَفْتَ الْحَقِّ، اور اگر تم اللہ کو بھی پہچان لو، حق کو بھی پہچان لو، وَلَمْ تُخْلِصِ الْعَمَلَ، اور تمہارا عمل خالص نہیں ہے، لم تنتفع، تو یہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِنْ عَرَفْتَ اللَّهَ وَعَرَفْتَ الْحَقَّ وَأَخْلَصْتَ الْعَمَلَ، اس کے بعد تم نے اللہ کو بھی پہچان لیا، حق کو بھی پہچان لیا، عمل کو بھی خالص اللہ
اللہ کے لیے کر لیا لیکن وہ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سلف صالحین کے منہج پہ نہیں ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِن تَمَّتِ الْأَرْبَعُ وَلَمْ يَكُنِ الْأَكْلُ مِنْ حَلَالٍ لَمْ تَنْتَفِعْ، اگر ان چاروں شرائط کو پورا کر لیا لیکن حلال مال نہیں کھا رہے، تمہارا رزق حلال کا نہیں ہے، تو پھر بھی تمہارا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یا بلکہ اس اثر سے کئی فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے جو بیان کرنے والے ہیں عبداللہ النباجی، تو یہ بہت بڑے زاہد تھے، اور یہ تقریباً جو ہے وہ 30ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، اور ان کا اصل نام جو ہے یہ سعید بن یزید تھا، اور عبداللہ النباجی کے نام سے معروف تھے اپنی کنیت سے، اور بصرہ کے رہنے والے تھے، اور بصرہ کے ہی ذُنُّون المصری جو مصر کے تھے، ذُنُّون مصری، ان کے ہم عصر تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ فضیل بن عیاض کے ساتھ ان کی مجلسیں رہی ہیں۔ تو زاہد عابد قسم کے تقوی ورع والے آدمی تھے، تو انہوں نے یہ قول بیان کیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ اس سے ملتی جلتی ہمیں احادیث جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، آیات مل جاتی ہیں، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اللہ کی معرفت حاصل بھی کر لے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اس کو اس نے پورا بھی کر لیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کر لی، لیکن حق نہیں جان سکا، اللہ کو پہچان نہیں سکا کہ اللہ کی تعظیم کیا ہے، اللہ کی محبت اور خشیت اس کے دل میں نہیں ہے، اور اللہ کو معبود برحق جیسے ماننا چاہیے ویسے اس نے نہیں مانا، تو یہ بھی جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور صرف جو ہے معلومات جو ہے وہ نجات نہیں دیتی جب تک کہ وہ اللہ پہ ایمان نہ لائے۔ تو اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن حق یعنی کہ شریعت اور وحی کے رستے سے اللہ کو نہیں پہچان رہا، تو پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے مشرکین تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کر لیتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توحید کو مان بھی لیتے تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکاری تھے، تو اس وجہ سے وہ لوگ گمراہ رہے۔ پھر اس کے بعد اخلاص کے بغیر بھی عمل قابل قبول نہیں بلکہ بیکار ہے۔ اگر معرفت الہی ہو، معرفت حق ہو، لیکن دونوں موجود ہوں، لیکن عمل جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو، اس میں دنیاوی مقاصد ہوں، اس میں ریاکاری ہو، اس میں شہرت داخل ہو، تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اخلاص ہی عمل کو اللہ کے ہاں وزنی اور نفع بخش بناتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز بتائی کہ سنت کی پیروی کرتا ہو، تو اخلاص کے باوجود اگر عمل سنت کے مطابق نہ ہو تب بھی مردود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے طریقے پہ جب تک نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہماری طرف سے جو ہے وہ کوئی یعنی کہنا چاہیے کہ تصدیق کی مہر نہیں لگائی گئی، یا ہم نے وہ امر نہیں کیا ہے، وہ کام نہیں کیا، تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے اگر آپ اس کو عبادت میں شمار کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آخری چیز کیا بتائی؟ حلال رزق کی شرط ہے۔ اگر توحید، حق، اخلاص، سنت سب جمع ہوں لیکن کھانا پینا اور کمائی حلال نہ ہو تو عمل بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ حرام رزق جو ہے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور وہ حدیث مشہور ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے اور چہرے پہ گرد و غبار، جسم میں بالوں پہ گرد و غبار ہے، اور وہ برا حال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتے۔ اور کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ حدیث میں ایسا کیا آتا ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام کا، اس کا پہناوا حرام کا، اور تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ تو جب تک جو ہے وہ لقمہ حلال پیٹ میں نہیں جائے گا تب بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کی ایک دلیل مختصر سی کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا۔ علم نافع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان، حق کی پہچان، سنت کی پہچان۔ عمل متقبلا، عمل خالص ہو اور سنت کے مطابق ہو، یہ عمل متقبل ہے، اور رزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق ہو۔ تو یہ جب چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر آپ اللہ کے ہاں جو ہے آپ کے اعمال قابل قبول ہوں گے، ورنہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، طیب ہے،
اور طیب چیز کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ان سب چیزوں کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ عمل سب سے پہلے معرفت الہی صحیح والی نصیب ہو، پھر حق جو ہے ہمیں معلوم ہو، یعنی کہ دین مکمل کا مکمل پتہ ہو، جو بنیادی اس کے احکامات ہیں، پھر اس کے بعد وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، پھر چوتھی چیز کہ وہ سنت کے مطابق ہو، اور پانچواں جو کہ حلال جو ہے وہ رزق کھا کے اللہ کے ہاں جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو قول ہے وہ ہے کہ حدثنا محمد بن یزید حدثنا اسحاق بن سلیمان حدثنا ابو جعفر الرازی قال الربیع بن انس علامت الدین الاخلاص للہ وعلامت العلم خشیت اللہ، کہ ربیع بن انس رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دین کی علامت اللہ کے لیے اخلاص ہے، اور علم کی نشانی اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت کا ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو ربیع بن انس یہ تابعین میں سے ہیں، بصرہ کے تابعی تھے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ان سب سے جو ہے وہ سنا ہوا ہے، اور یہ پہلے جو ہے وہ بصرہ میں تھے، پھر مرو میں چلے گئے، حجاج بن یوسف کی حکومت سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے جو ہے وہ ادھر چلے گئے، اور ان سے جنہوں نے سنا ہے ان میں جو ہے وہ سفیان ثوری، سلیمان العامش، یہ ابو جعفر رازی جو بیان کر رہے ہیں، مقاتل بن حیان مفسر تھے جو، اور پھر اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن مبارک نے ان سے آ کے حدیث سنی جیل میں، جب ان کو جو اس وقت کے خلیفہ تھے ابو جعفر المنصور، انہوں نے کسی وجہ سے جیل میں بند کر دیا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہاں پہ گئے اور ان سے حدیث کا جو ہے وہ اجازہ لیا اور حدیث ان کو سنائی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد اس اثر کے فوائد پہ آ رہے ہیں۔ بات تو بہرحال یہ بہت واضح ہے کہ دین، کسی کے صحیح دین پہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے ہاں کس قدر اللہ کے لیے اخلاص موجود ہے، اور علم کی نشانی صحیح کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت جو ہے اس کے دل میں موجود ہے کہ نہیں۔ تو دین کی حقیقت کیا ہے کہ اخلاص جو ہے یہ اصل دین جو ہے یہ محض اعمال کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اعمال ہے۔ اخلاص کے بغیر عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ریاکاری اور دکھاوا ہے صرف۔ اور اسی طرح علم کی حقیقت کیا ہے کہ خشیت الہی جو ہے وہ کسی کو نصیب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فواللہ انی لأعلمہم باللہ، کہ میں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، واشدہم لہ خشیہ، اس لیے میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت بھی رکھتا ہوں۔ تو جو جس قدر اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہوگا اس قدر اس کو خشیت الہی زیادہ نصیب ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کے خشیت اختیار کرنے والے، ڈرنے والے، وہ لوگ علماء ہی ہیں۔ تو دین اور علم کا تعلق، دین کا مرکز اخلاص ہے اور علم کا مرکز خشیت ہے، اور اخلاص اور خشیت جب جمع ہو تو تب انسان کامل مومن اور عالم ربانی بنتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس اثر میں کہ باطنی کیفیت کو اصل قرار دیا کہ دین اور علم کی اصل پہچان دل کی کیفیت ہے، نہ کہ محض الفاظ اور اعمال کی نمائش۔ تو اخلاص نیت اور خشیت قلبی دونوں اللہ کے نزدیک اعمال کی قبولیت اور علم کی نفع بخشی کی علامت ہے۔ ریا اور غرور سے بچنے کی ہدایت ہے کہ دین کو ریاکاری بگاڑ دیتی ہے اور علم کو غرور اور تکبر ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا علاج یہی ہے کہ جو آپ کا دین ہے وہ اس میں آپ اخلاص کے ساتھ اعمال کر رہے ہوں، اور علم آپ کا یہ ہو کہ اس کے ذریعے آپ کے ہاں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہو، تو تب جو ہے وہ قابل عمل اور فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلے اثر کے اوپر اب اگر ہم آئیں تو یہ ہے کہ حدثنا سریج بن یونس یا سریج بن یونس و اسحاق بن اسماعیل وغیرہما قالوا حدثنا جریر بن عبد الحمید عن عبد العزیز بن رفیع عن ابی ثمامہ قال الحواریون لعیسیٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ حواریوں نے سوال کیا کہ مل اخلاص للہ، کہ اللہ کے لیے اخلاص کیا ہے؟ قال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ الذی یعمل العمل لا يحب ان یحمدہ علیہ احد من الناس، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے حق کو لوگوں کے
جب یہ پوچھا کہ کیا ہے اخلاص، تو ان کا کہ وہ عمل کرنا کہ اس پر کسی انسان کی طرف سے اسے تعریف کیا جانا پسند ہی نہ ہو، اسے پسند ہی نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جی بڑی اچھی نماز پڑھی تھی، بڑی اچھی آپ نے جو ہے وہ دعا کروائی ہے، بڑی اچھا آپ نے درس دیا ہے، جو آپ تو ہمیشہ جو ہے وہ اچھے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس چیز کو پسند ہی نہ کرے، تو یہ اخلاص ہے۔ تو وہ پھر قالو، تو وہ کہنے لگے فمن المناصح للہ، تو پھر لوگوں کا خیر خواہ کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ الذی یبدأ بحق اللہ قبل حق الناس، جو شخص اللہ کے حق کو لوگوں کے حق سے پہلے رکھے، اذا عرض علیہ امران، جب اس پہ دو چیزیں پیش کی جائیں، احدہما للدنیا والآخر للآخرہ، اور دوسری آخرت کے لیے، بدأ بامر اللہ قبل امر الدنیا، تو وہ اللہ کا جو کام ہے اس کو پہلے رکھے اور لوگوں کے معاملے کو بعد میں رکھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابو ثمامہ جو ہیں، جن سے عبدالعزیز بن رفیع نے نقل کیا ہے، تو ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ تو ایک تو تھے ابو ثمامہ سعدی جو تابعی تھے، اور یہ 61 ہجری میں فوت ہو گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کربلا میں نکلے تو وہاں پہ یہ فوت ہو گئے۔ اور عبدالعزیز بن رفیع کا ان ابی ثمامہ سے جو ہے وہ سماع نہیں ہے، ان سے انہوں نے نہیں سنا ہوا، تو یہ کوئی اور ابو ثمامہ ہیں۔ اور جو امام ذہبی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ لا یعرفہ، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور ان کی خبر جو ہے یہ منکر ہے۔ لیکن بہرحال اس میں جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے کام کی ہیں، کہ سب سے پہلی بات کیا اخلاص کی کیا تعریف کی، کہ وہ عمل کرنا کہ اس پہ کسی انسان کی جو ہے وہ خیر خواہی نہ چاہے، اور یہ نہ چاہے کہ کوئی جو ہے وہ یہ اس کو آ کے اس کی تعریف کرے، اس کو آ کے بتائے کہ تم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس طرح کی بات کرے، بلکہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ عمل اس لیے کرے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اور کسی انسان کو وہ اس کے علم میں ہی نہ لانا چاہتا ہو کہ وہ اس کو دیکھے اور اس کی تعریف کرے، یہ چیز اس کو پسند ہی نہ ہو، تو یہ ہے خالص عمل اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر ان سے سوال کیا گیا کہ پھر یہ جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ مناسب ہے، جو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہے، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ کے حق کو لوگوں کے حق پہ مقدم کرے، اور جب دو معاملے اس کے سامنے پیش ہوں، ایک دنیا کا اور دوسرا آخرت کا، تو اللہ کے معاملے کو دین کے معاملے پہ ترجیح دے، اس کو اس پہ اوپر رکھے۔ تو جو ہے اس میں جو عمل کے بارے میں کہا، تو اس پہ قرآن کی آیت وہ شاہد ہے سورۃ الدہر میں، کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو یہ جو کام کر رہے ہیں، تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے چہرے کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے صرف، اور ہم تم سے نہ تو کسی قسم کی جزا چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھا خیر کا کام کرے، اس کے بعد اسے کہے کہ مجھے دعا دے دو، تو اس نے بھی اپنے اجر میں کمی کر لی، یا اپنے اجر میں جو ہے اس کے نقص آ گیا، کیونکہ اس نے اللہ سے نہیں مانگا، بلکہ اس شخص کو کہا، ہاں وہ خود دعا دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو کہنا کہ جی میں نے آپ کو کھانا کھلایا تو آپ دعا کر دیں، تو اب یہ عمل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا نقص آپ نے نیکی میں پیدا کر لیا۔ وہ خود آپ کو دعا دیتا تو اچھا تھا، ورنہ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ آپ کو اس کی خوب جزا جو ہے وہ دے گا۔ تو یہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں جو اہل ایمان میں سے، ان کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم نہ تو تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، کوئی بدلہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ اللہ کا شکریہ جو ہے وہ ادا کرو۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے کہ کہا کہ فمن المناصح للہ، کہ لوگوں میں سے خیر خواہ کون ہے؟ تو یہاں کیا مراد ہے خیر خواہ سے؟ جو اللہ کے لیے وفادار ہو، جو اللہ کا مطیع ہو، اور جو اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرتا ہو، جو دنیاوی معاملات کو پس پش ڈال کے جو ہے وہ اخروی معاملات کو آگے رکھتا ہو، تو وہی کہا کہ الذی یبدأ بحق اللہ قبل حق الناس، کہ وہ اللہ کا حق لوگوں کے حق سے پہلے ادا کرتا ہو۔ تو اس کے لیے وہ معروف حدیث ہے، حدیث جو غار جسے کہتے ہیں، کہ 3 لوگ بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ ایک غار میں جو ہے وہ پھنس گئے، اور ان تینوں نے آپس میں جو ہے وہ طے کیا کہ ہم ایک ایسا عمل اپنا بتائیں گے کہ جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔
تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جب شام کو گھر میں جاتا ہوں میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے اپنے والدین جو بوڑھے ہیں ان کو بٹھا کے دودھ پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میرے سامنے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ پیش ہوئی، میں اس سے بدکاری کر سکتا تھا، لیکن میں اللہ کے خوف سے جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ جو ہے یہ مناسک للہ ہے۔ اور تیسرے نے کیا کہا کہ میرے پاس ایک شخص کا کچھ مال یا کچھ چیز رہ گئی، تو اس کو میں نے جو ہے وہ اپنے مال میں شامل کر کے اس سے جو ہے وہ بکریاں خرید لی، اور یا بیڑ بکریاں یا بیل وغیرہ گائے وغیرہ خرید لیے، اور ان کو میں اپنے بیل بکریوں کی طرح پالتا رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ اتنے زیادہ ہو آگے، اور وہ جب لینے آیا تو میں نے سب کا سب اس کو دے دیا۔ تو تینوں نے جب اپنے یہ اعمال پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جو ہے وہ ہٹا دیا اور ان کے لیے رستہ کھل گیا۔ تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ جتلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا، لیکن لوگوں کے سامنے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، کہ اللہ ہم تیرے پہ مان لائے اس لیے تو ہمیں معاف کر دے۔ تو نیک عمل کو جو ہے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو نہیں بنایا جا سکتا کہ ان کی واہ واہ حاصل کی جائے، ان سے شہرت لی جائے، ریاکاری دکھائی جائے، تو وہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جب دو معاملات آئیں تو ان میں سے جو ہے وہ کون سا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے کو آگے رکھے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو جتنا مرضی مصروف تھا تو اپنے امر کو پیچھے چھوڑ دیا اور نماز کو آگے رکھا اور نماز ادا کی، اس کے بعد اپنے معاملات میں گیا۔ اور جو ہے وہ حلال اور حرام کا کوئی معاملہ بن گیا، یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اپنے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا لیکن سود کو چھوڑ دیا، دھوکہ دہی کو چھوڑ دیا، غلط پروموشن کو چھوڑ دیا، اور جو ہے وہ کسی بھی قسم کی شبہ والی چیز کو چھوڑ دیا، تو یہ ہے کہ اللہ کے معاملے کو اپنے معاملے سے آگے کر دیا۔ اور پھر اسی طرح جب دو معاملے پیش ہوئے دنیا اور آخرت کا، تو اللہ کے معاملے کو دنیا کے معاملے پہ ترجیح دی۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ توازن ہونا چاہیے بندے کی زندگی میں، اور دین اور دنیا دونوں میں وہ توازن رکھے، اور بندوں کے حقوق بھی اب ادا کرنا لازمی ہے، لیکن بندوں کے حقوق بھی اس لیے ادا کرے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے نہ ادا کرے کہ چلیں جی اب کیا کریں، کرنا تو ہے، اس کا حق تو ادا کرنا ہے، والدین کی جو ہے خدمت تو کرنی چاہیے، رشتہ داروں کی مدد تو کرنی چاہیے، یہ جو ہمارا ملازم ہے غریب ہے اس کی تو میں نے ہی مدد کرنی ہے اور کس نے کرنی ہے، لیکن اس میں بھی نیت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، تو وہ حقوق العباد بھی جو ہیں وہ پھر ثواب کا باعث بن جاتے ہیں، ورنہ پھر جو ہے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اثر تھا۔ اور اسی میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، کہ جس کی فکر آخرت ہو، ہمیشہ اس کا مقصود آخرت ہو، تو اللہ اس کے دل کو جو ہے وہ غنی کر دیتا ہے، وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے دنیا سے، اور اس کو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں رہتی ہے، اس کے سامنے مال پیش کیا جائے، اس کے سامنے سب کچھ پیش کیا جائے تو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اور ایسی علماء کی مثالیں بھری پڑی ہیں، تازہ ترین یا موجودہ دور کی مثال لیں تو شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے مفتی تھے، 1420 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، ابھی 1447 ہجری ہے، تو یعنی کہ ہمارے زمانے سے ہی ہیں، تو ان کا ایسا ہی معاملہ تھا، دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی، کیونکہ ان کی جو بظاہر ہے کہ ان کی فکر آخرت کے ساتھ تھی دنیا کی، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہوئے تو وہ وزیر بھی تھے، وہ مفتی اعظم بھی تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترکے اور وراثت میں بہت کچھ چھوڑ کے جاتے، الٹا وہ ان کے اوپر قرض موجود تھا۔ کیونکہ لوگوں کی انہوں نے اتنی زیادہ خدمت کی، لوگوں کے لیے کو اتنا کچھ دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، انتہائی سادہ کپڑے پہنتے، انتہائی سادہ لباس ہوتا، اور جو ہے انتہائی سادہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو کیونکہ ان کی فکر، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ آخرت تھی۔ ایسا ہی صحابہ کرام کا معاملہ تھا، اصل تو وہ ہمارے آئیڈیل ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کے تو یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی دولت آتی اور آپ سب کی سب لٹا دیتے اور اس کو شام نہ ہونے دیتے، اور خود گھر میں جو ہے وہ آ کے پھر پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے، کہتے ہے تو کچھ کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، اس قدر دنیا سے بے رغبتی۔
تو اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین صحابہ میں سے تھے. ایک دن سامنے جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا تھا تو پھلوں کے دسترخوان لگ گئے, تو دیکھا تو دیکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میرا بھائی مصعب بن عمیر اس دنیا سے گیا تو اس کے پاس لباس موجود نہیں تھا, اور عبد الرحمن تیرے سامنے اتنے پھل موجود ہیں. یہ کہہ کے رونے لگے, اتنا روئے کہ جو ہے وہ طبیعت خراب ہوگی اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھا سکے. تو یہ صحابہ کرام کا حال تھا کہ وہ دنیا کو ہمیشہ پیچھے رکھتے تھے, آخرت ہمیشہ ان کے سامنے ہوتی تھی. اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, اپنے قاتلین کو معاف کر دیا, اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا, اور پوری دنیا میں اپنے خلوص کے ساتھ اسلام کو انہوں نے پیش کیا. اور ان کے دور میں جو اسلام پہنچا وہ خالص تھا, وہ کسی بھی چیز سے, کسی بھی علائش سے جو ہے وہ الجھا ہوا نہیں تھا. خالص وہ اسلام تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو دیا تھا. اچھا جی, اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدثنی سفیان بن وکیع حدثنا ابن عیینہ. سفیان بن وکیع امام وکیع بن جراح کے بیٹے, اور ابن عیینہ جو سفیان بن عیینہ عطا بن صائب تابعی ہیں. قال بلغنی ان علی بن ابی طالب, تو کہتے ہیں کہ میرے تک یہ بات پہنچی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو بلغنی سے کیا پتا چلا کہ ڈائریکٹ انہوں نے نہیں سنی, لیکن اب کس کے ذریعے سنی تو یہ انہوں نے نہیں بتایا. لیکن بہرحال وہ ثقہ ہے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ میں سے افضل ترین صحابہ میں سے ایک ہیں, چوتھے خلیفہ, اور مرتبے کے اعتبار سے بھی چوتھے خلیفہ. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے جیسا کہ ان کے بارے میں کہا کہ جب وہ فوت ہوئے تو کرۂ ارض پہ وہ افضل ترین انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد, آپ کے داماد, آپ کی سرپرستی میں پرورش پانے والے, اور اللہ کے نبی نے کئی بار ان کے لیے دعائیں کی اور ان کو کہا کہ آپ کا میرے ساتھ وہی معاملہ ہے کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا. اور لیکن یہ کہ ان دونوں کو نبی بنایا گیا, جبکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا اور حکماء لوگوں میں سے تھے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ العمل الصالح الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ, کہ نیک عمل تو اصلاً وہ ہے کہ جو اور درست عمل تو وہ ہے جس میں آپ کو کسی تعریف کی چاہت ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کے ہاں وہ قابل تعریف ہو. تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ قول ہے. تو عمل الصالح کی تعریف جو ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں کہ عمل الصالح کیا ہے, عمل الخالص, احسن عمل وہ ہے جو عمل خالص ہو. کہتے ہیں جس قدر خلوص ہوگا اس قدر وہ عمل صالح ہوگا, اس قدر اس میں جو ہے وہ صلاح الدنیا والآخرت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو انہوں نے کیا کہا کہ نیک اور درست عمل تو وہ ہے جس میں آپ کو کسی کی تعریف کی چاہت نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. اور سلف صالحین جو ہے ان کے ایسے اعمال ہمیں ملتے ہیں کہ, اور قرآن مجید کے آیات بھی اس پہ شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ الا للہ الدین الخالص, کے خبردار آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو, یعنی کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دو. اور سلف صالحین کی ایسی بے مثال ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں کہ وہ ایسے عمل کرتے تھے, اور ایسے ایسے سلف صالحین صحابہ اور تابعین گزرے کہ وہ کئی ماہ تک روزے رکھتے رہے, کئی سال روزے رکھتے رہے. ایک امام کے بارے میں آتا ہے, امام ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ 30 سال وہ روزہ رکھتے رہے اپنے گھر والوں سے چھپا کے, کہ صبح گھر سے نکلتے کھانا لے کے رستے میں کسی فقیر کو دے دیتے اور بازار میں وقت گزارتے, اپنا کام کرتے, اور شام کو جا کے جو ہے وہ افطاری کے وقت جو ہے گھر میں پہنچتے اور پانی پی کے روزہ افطار کر دیتے. 30 سال اسی طرح گزارے. امام اوزاعی رحمہ اللہ, امام شام جو ہے ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ رات کو جو قیام کرتے تو اس قدر روتے کہ ان کا جو ہے وہ نماز کی جگہ جو ہے وہ ایسے بھیگ جاتی جیسے کسی نے پیشاب کیا ہو, لیکن جب باہر جاتے تو ایسے ہوتا کہ جیسے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور ایسے اسلاف میں سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کام کی جگہ پہ بیٹھے ہوتے اور ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ اپنا تعلق بناتے, دعا کرتے, تلاوت کرتے, نوافل پڑھتے, اور اپنے غلام کو کہا کہ جب کوئی آئے
تو مجھے فوراً بتا دینا تاکہ میں اپنی عبادت کو ختم کر دوں۔ جب وہ کوئی آتا تو اس طرح محسوس کرواتے کہ جیسے وہ تو کوئی عبادت کر ہی نہیں رہے تھے، رو ہی نہیں رہے تھے۔ تو یہ سلف صالحین کا حال تھا کہ وہ تعریف و ستائش کی انہیں کوئی خواہش ہی نہیں تھی، یہ چیز ان کو پسند ہی نہیں تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے کسی نے ان کی تعریف کی یا ان کے سامنے کسی دوسرے صحابی کی تعریف کی گئی تو اس نے، بلکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان کی مجلس میں ان کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے کنکریاں پکڑ کے اس کی طرف پھینکی اور کہا کہ تم جو ہے وہ میرے عمل کو ضائع کرنا چاہتے ہو میرے سامنے میری تعریف کر کے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے اعمال کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ اعمال الٹا جو ہے وہ جو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے ان کا حساب کتاب دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کثرت عمل نہیں دیکھی جائے گی بلکہ خلوص عمل جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اگلا جو اثر ہے وہ کیا ہے کہ حدثنی محمد بن الحسین حدثنا خلف بن تمیم حدثنا عمر بن رحال الحنفی حدثنا العلا بن صائب حدثنا ابو اسحاق عن عبد خیر قال قال علی بن ابی طالب لا يقل عمل مع التقوى وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کے ساتھ کوئی بھی عمل کم نہیں ہوتا، اور جو عمل قبول ہو جائے وہ کیسے کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ معیار قبولیت انہوں نے جو ہے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ وہ خشیت الہی کا نام ہے، وہ اللہ کی معرفت کا نام ہے، کہ جو اللہ کو جانتے ہوئے کہ اللہ میرا رب ہے، الہ ہے، پھر اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہو، کسی اور کا خوف موجود نہ ہو، اسی وجہ سے وہ گناہوں سے بچے اور اسی لیے نیکی کرے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تقویٰ کے ساتھ عمل کم نہیں ہوتا، چھوٹا سا بھی عمل اگر تقوی کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل تقوی سے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں انہی سے ہی عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تقوی کا ذکر تقریباً 240 کے قریب آیات میں ہے۔ اب خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں، اس میں تینوں آیات میں جو ہے تقوی کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو یہ سب جگہ تقوی کا ذکر ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اخلاص للہ ہی ہے، کہ اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص اس لیے کر لینا کہ اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی خشیت دل میں ہو، اللہ سے امید ہو، اس کے لیے عمل کرے، اسی لیے گناہوں سے بچے۔ تو جو اس طرح کا عمل ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی کیا ہے تو وہ بہت بڑا عمل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی مسجد میں لوگ ایک ہی صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے درجات میں تفاوت موجود ہے۔ کسی کی نماز جو ہے وہ 700 گنا تک چلی جائے گی، اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، کسی کی صرف قبول ہوگی اور کسی کی ٹھکرا کے واپس بھیج دی جائے گی، ایک ہی جگہ پہ سب لوگ موجود ہیں۔ تو یہ کیونکہ جو تقوی ہے اس کا مقام جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں پہ ہے۔ تو جو دل کا اندرونی معاملہ ہے اس کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں، جو خیالات ہیں، ان کو جانتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ عمل کس لیے کیا جا رہا ہے۔ جتنا مرضی بندوں کے سامنے بندہ دکھا لے، جتنا مرضی چھپا لے، لیکن اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہ سکتا۔ وہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے جو ہے تقوی اختیار کرو اور جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے دو۔ یعنی کیا پتا چلا کہ جس نے خالص اللہ کے لیے ہو کے تقوی اختیار کر کے ذرا سی بھی چیز اللہ کے رستے میں دے دی، اس کو وہ بھی جہنم کی آگ سے کافی ہو جائے گی۔ اور کئی جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی وہ قیامت والے دن حسرت کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس پہ ہم اپنی پہلی مجلس کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے باقی جو آثار ہیں اس کو اسی طرح ہم جو ہے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ خالصتاً اس کی خوشنودی کے لیے کر دے، اور اس کے ہاں قابل قبول ہوں، سنت کے مطابق ہوں، اور
اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ہمیں کسی بھی قسم کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔